نڈھال قدموں سے چل کر اوپر آتا رمیز خان، جو آج کی سخت ترین مصروفیات کی وجہ سے تھکان سے چور ہوتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ پھر ہاتھ میں پکڑا اس کا سامان ایک طرف رکھتا وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا واش روم چلا گیا۔ اب وہ شاور کے نیچے کھڑا خود کو نیم گرم پانی سے سکون دیتا گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج کی یہ رات اس کی بیکار نہیں جائے گی۔ اسے اپنے نئے جمائے کاروبار کی بہت فکر تھی، جو کچھ وقت پہلے ہی دن رات کی محنت اور لگن سے اس نے شروع کیا تھا۔ اچھے سے شاور لینے کے بعد وہ خود میں بے پناہ سکون اور تازگی محسوس کرتا واش روم سے باہر آیا۔ ڈھیلا ڈھالا سا نائٹ سوٹ پہنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا وہ اس وقت بلا کا ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ جب الیکٹرک کیٹل میں بن رہی چائے کو کپ میں نکالتا وہ لیپ ٹاپ کھولے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی سپ لیتا وہ لیپ ٹاپ میں کھولی ایک فائل کو غور سے پڑھ رہا تھا۔ تبھی ٹیبل پر سائیڈ میں رکھے اس کے فون کی گھنٹی نے کمرے میں چھائی گہری خاموشی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جب رمیز خان نے بجتے فون پر نظر دوڑائی تو سامنے اسکرین پر میرب نام جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر رمیز کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ اس وقت میرب بی بی کا فون، وہ بھی میرے نمبر پہ، یہ کیوں مجھے فون کر رہی ہے؟ اب وہ ہاتھ میں فون پکڑتا گہرے طنزیہ لہجے میں ہنس کر زیر لب کہتا فون اٹینڈ کرتے کان سے لگا گیا۔ رمیز خان اس وقت بالکل خاموش فون کان سے لگائے سامنے والے کے بولنے کا منتظر تھا کہ آیا اس وقت فون کرنے کی وجہ کیا ہے۔ جب سامنے سے مکمل خاموشی کو سن کر میرب اب زور زور سے رونے لگی۔ اب کہ رمیز خان بھی اس کے رونے کی آواز سن چکا تھا، جب پریشان ہوتا کرسی پر سیدھا ہو کے بیٹھا۔ کیا بات ہے میرب، تم رو رہی ہو؟ رمیز خان فکر مندی سے بولا۔ رمیز بھائی میں بہت مشکل میں ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میرا واحد مددگار اس وقت صرف آپ ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس طرح بول رہی تھی جیسے اس وقت اس کے پیچھے کوئی خطرناک قسم کے 10 سے 12 گنڈے لگے ہوں۔ جب رمیز خان اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو میرا، پریشان مت ہو، یہ بتاؤ اس وقت تم کہاں ہو؟ پلیز رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اب کہ رمیز خان کے بھی ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ میرب کے اس طرح سے کہنے اور رونے پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہوا کی طرح اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ جب میرب نے رونا کم کرتے ہوئے آہستہ آواز میں اسے جلد سے جلد اپنے ہاسٹل پہنچنے کو کہا، اس کی آواز سے جھلکتی پریشانی رمیز خان میلوں دور بیٹھے بھی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری سہمی سی بیگ سینے میں دبوچے فون کان سے لگائے روتی ہوئی اندھیری ٹھٹھری سردی کی رات میں تنہا بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب رمیز خان نے اسے تسلی دی اور 5 منٹ میں اپنے وہاں پہنچنے کا کہتے فون کان سے ہی لگائے رکھنے کو کہا، بھاگ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ پریشانی میں پورا فلیٹ یوں ہی کھلا چھوڑے بھاگتا ہوا نیچے آیا جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ اس وقت آندھی طوفان کی طرح ڈرائیو کرتا میرب کے ہاسٹل پہنچا۔ سامنے بینچ پر اکیلی بیٹھی خوف زدہ سی میرب، جو شاید ڈر اور سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ رمیز خان کی نظروں نے اسے دور سے ہی پہچان لیا۔ وہیں دوسری طرف میرب بھی رمیز خان کو پہچانتی جیسے پھر سے زندہ ہو گئی۔ اس سے پہلے رمیز خان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آتا، میرب روتی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی کسی معصوم بچے کی طرح بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ آپ آ گئے رمیز بھائی، شکر ہے، ورنہ میں تو شاید آج مر ہی جاتی۔ بہت دیر سے یہاں اکیلی کھڑی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رمیز خان جو تیزی سے گاڑی سے باہر آیا تھا اسے ٹھیک ٹھاک سامنے دیکھ کر سکون کا سانس لیتا اب غور کرنے لگا۔ پھر تفتیش بھرے لہجے میں تھوڑا غصے سے بولا، تم اس وقت اکیلی یہاں کر کیا رہی تھی؟ جس طرح رمیز خان یہاں پہنچا تھا اور جس طرح کے خیال اسے میرب کی طرف سے آ رہے تھے یہ اس کا دل جانتا تھا۔ وہ اس پل میں روح کھینچ لینی جیسی تکلیف سے گزر کر آیا تھا، اور وہ میں سعدیہ کے ساتھ بازار جانے والی تھی کچھ ضروری سامان لینے کے لیے۔ کافی دیر اس کا یہاں انتظار کرتی رہی، وہ آئی ہی نہیں۔ جب ہاسٹل بھی بند ہو گیا بعد میں اس کا فون آیا تو اس نے بتایا کہ آج وہ اپنے امی ابو کے پاس جا رہی ہے۔ میں یہاں اکیلی رہ گئی۔ وارڈن بہت سخت ہے، اصولوں کی پابند،
اس وقت وہ کبھی بھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دے گی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، ہمت ہی نہیں ہوئی واپس جانے کی یا کسی اور سے مدد لینے کی۔ اب دیکھیں نا رمیز بھائی، رات کے 10 بج چکے ہیں، مجھے اکیلے یہاں کھڑے ہوتے ہوئے اس لیے پھر مجھے آپ کا خیال آیا تو مجبوراً مجھے آپ کو اس وقت پریشان کرنا پڑا۔ اپنی ساری کہانی وہ رمیز خان کو اس سنسان سڑک پر کھڑی ایسے سنا رہی تھی جیسے وہ اس کا محافظ ہو، جبکہ اب رمیز خان کا کچھ دیر پہلے والا ڈر اور پریشانی میرب کے لیے بدل کر عجیب کھوجتی نظروں سے بدل گئی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گہری تجزیہ کرتی نظروں سے گھور گھور کر دیکھنے لگا، جو بلیک جینز پر ریڈ چکن کاری کا خوبصورت سا کرتا پہنے، سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے، اپنے ڈھیروں معصومیت چہرے پر لیے پٹر پٹر بولتی، وہ رمیز خان کو اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ رمیز خان ہمیشہ سے میرب کو ایسے ہی والہانہ عقیدت بھری نگاہوں سے گھورا کرتا تھا، ایسے جیسے وہ اسے اپنی نظروں میں سمو کر دنیا سے چھپا لے گا۔ میرب نے کئی بار اس کی نگاہوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے خود کو ڈپٹا بھی تھا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، ایسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی ہو، لیکن پھر اس کے خوش اخلاق رویے کو دیکھ کر وہ اس کی ان گہری بولتی آنکھوں کو نظر انداز کر جایا کرتی۔ چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو، بہت رات ہو گئی، رمیز خان لاپرواہی سے کہتا اپنی سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھتا میرب کی گاڑی میں بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو اسے اندر ہی اندر بہت عجیب احساس سے دوچار کر رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب رمیز خان گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ کرتا صحیح معنوں میں اس پر برس پڑا۔ تمہیں تایا جان کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں؟ پورے خاندان سے، گاؤں کے سرداران سے، اپنے اصولوں، روایتوں، سمیتوں، رواجوں کے خلاف جا کر انہوں نے تمہیں شہر یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا، تم پر اندھا اعتماد کیا، اور یہاں میرب خان پڑھنے لکھنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتی پھر رہی ہے۔ یہ کون سا وقت تھا بتاؤ ذرا؟ بازار جانے اور شاپنگ کرنے کا۔ سعدیہ تو چلو اس شہر کی باسی ہے، یہاں کی رہائشی، اسے اونچ نیچ کا پتہ ہے، لیکن تم قبائلی خاندان کی عزت ہو، اس حویلی کی بیٹی ہو کر تمہیں یہ نہیں پتا کہ رات کے اس پہر گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنا چاہیے؟ ذرا سوچو، اس شہر میں میں نے فلیٹ نہ لیا ہوتا، میں یہاں کاروبار کے سلسلے میں نہ رکا ہوتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ کہاں جاتی؟ پھر کس سے مدد مانگتی؟ سعدیہ جیسی لڑکیوں پر بھروسہ کرنا جو اینڈ وقت پر پیٹ دکھا کر بھاگ جاتی، تم بے وقوفوں کی طرح اس پر بھروسہ کر کے ہاسٹل سے ہی چلی گئی۔ اب اگر تایا جان کو ہاسٹل سے تمہاری غیر موجودگی کی کال چلی گئی تو اس کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ ویسے گارڈین میں تم نے میرا نام لکھوایا، مگر مجھے نہیں پتا، اگر ان کے پاس تایا جان کا کہیں سے نمبر موجود ہوا اور انہوں نے حویلی فون کر کے کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو تایا جان پھر کبھی تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ رمیز خان بظاہر تو اسے سمجھاتے ہوئے تھوڑا ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، لیکن میرب کو لگا جیسے وہ اسے ڈرانے کے ساتھ بلیک میل کر رہا ہو۔ جب میرب نے خوف زدہ چہرے سے اس کی طرف بنا پلکوں کو چھپکے دیکھا، رمیز کو سخت غصہ آ رہا تھا کہ میرب رات کے اس پہر آخر نکلی ہی کیوں۔ اب رمیز خان کی باتیں میرب کو ندامت کے گہرے سمندر میں ڈبونے لگی۔ وہ اس وقت کو ملامت کرنے لگی جب اس نے سعدیہ پر بھروسہ کرتے ہاسٹل سے چھٹی کی، لیکن رمیز خان کے مسلسل طنز سے بھرپور وار اب میرب کی برداشت سے باہر ہونے لگے۔ اس کا کزن مدد کی آڑ میں اس پر احسان جتاتا اسے مزید احساس ندامت سے دوچار کیے جا رہا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے میرب رمیز خان کو دیکھ کر شکر کی دعائیں مانگ رہی تھی، وہیں اب وہ دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی، اپنے اس وقت پر لعنت بھیج رہی تھی جب اس نے مدد کے لیے رمیز خان کو فون کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ خود کو کیا سمجھتے ہیں، مدد کر ہی دی ہے تو بندہ بس چپ ہو جائے، ایسے رکھ رکھ کر باتیں تو نہ مارے، احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس سے خفا ہوتی بولی۔ جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکتی اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ گئی۔ میرب نے سوالیہ نظروں سے رمیز خان کی طرف دیکھا۔ جب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ خود ہی بولا، بھوک لگی ہے؟ کچھ آرڈر کروں تمہارے لیے؟ جب وہ بچوں کسی ناراضگی لیے منہ پھیلا کر بولی، نہیں،
مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کی باتوں سے پیٹ بھر گیا، فی الحال گھر چلیے، بقول آپ کی رات بہت ہو گئی ہے، اور حویلی کی صرف بیٹی ہی نہیں بلکہ بیٹیوں کو بھی اتنی رات دیر گئے باہر نہیں رہنا چاہیے، شہر کے حالات بالکل ٹھیک نہیں۔ اس کی باتوں کو اس کی طرف طنز سے لٹاتی وہ صاف حساب برابر کر گئی تھی۔ اس کا دل پہلے ہی بہت جلا ہوا تھا، اب اس موڈ سے کچھ کھانا، وہ بھی رمیز خان کے پیسوں سے، ایک اور مزید اس پر احسان ہوتا جو وہ کسی صورت نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر جانا میرب کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ اسی وقت اس کی گاڑی سے اتر کر اس پہ 2 حروف بھیجتی اور کہیں اور چلی جاتی۔ رمیز خان ایک پل کو اس کا سرخ غصے سے لال چہرہ دیکھتا مسکرا دیا۔ جب رمیز خان نے خود ہی 2 برگر آرڈر کیے اور ساتھ کولڈ ڈرنک بھی، جب اس کے سامنے برگر پیش کرنے لگا، میرب جو ناراض سی بیٹھی تھی، گرم گرم برگر ساتھ فرائز اور ڈرنک دیکھ کر اس کی مری ہوئی بھوک چمک اٹھی۔ جب اپنی عزت و نفس انا کو فل وقت کے لیے دور بھگاتی وہ اس کے ساتھ ہی برگر کھانے لگی۔ اس سے رہا نہیں گیا اور کب وہ سب کچھ بھول بھال کر رمیز خان کے ساتھ ایک ہی ٹرے میں اس کا آدھا برگر کھانے لگی، جسے وہ کچھ دیر پہلے کھڑوس، جلاد، مغرور، سیلفش، نہ جانے کن کن القابات سے نواز رہی تھی، اب اسی کے سہارے، اسی کی مہربانی سے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا رہی تھی۔ فرائز کھاتے کھاتے اچانک وہ رکی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آج تک رمیز خان کا گھر تو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ رمیز خان میرب کے شہر آنے، اس کے یونیورسٹی میں پڑھنے سے بھی کئی پہلے سے اپنے کاروبار کے اسٹیبل کرنے کی وجہ سے شہر میں ہی رہ رہا تھا، لیکن ایسا کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں کہ وہ اس کا گھر دیکھتی یا اس کے بارے میں معلومات رکھتی۔ جب اس نے پریشانی سے سوچا، اگر رمیز خان کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہ ہوا، میں کیسے اکیلے ایک چھت کے نیچے ان کے ساتھ رات بھر رہوں گی؟ وہ اب صحیح معنوں میں اس کی سنگین صورتحال کو سوچ کر ڈرنے لگی، لیکن اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر بیٹھی تھی۔ میرب اس بات سے انجان تھی کہ رمیز خان جہاں وہ رہتا تھا وہ محض ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، جہاں ایک چھوٹا سا لاؤنج، ایک بیڈ روم، ایک ہی واش روم اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ رمیز خان نے یہ فلیٹ اپنی ضروریات کے لیے خریدا تھا۔ ہفتہ اور اتوار وہ حویلی میں سب کے ساتھ ہی گزارتا تھا، جبکہ باقی کے دن اس کے فلیٹ میں گزرتے۔ کبھی تو اکثر اسے پورا دن اپنے کاروبار کی وجہ سے گھر سے باہر رہ کر گزارنا پڑتا۔ جب آتا تو صرف سونے یا کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے۔ وہ فلیٹ استعمال کر لیتا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ جب رمیز خان نے آہستگی سے میرب کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں رہنے والے تمام لوگ نہایت شریف اور عزت دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اپنے سر چادر اوڑھ لو اور پراعتماد انداز میں چلنا، کسی کو ایسا نہ لگے کہ تم ڈری سہمی سی بیچاری مظلوم لڑکی ہو، انہیں کسی قسم کا شک نہ ہونے پائے کہ تم میری صرف کزن ہو اور ہمارے بیچ محرم جیسا کوئی رشتہ نہیں، ورنہ اس سوسائٹی میں میری عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں میری بہت اچھی سلام دعا، بہت اچھی فیملیز سے میری جان پہچان ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے سامنے مجھے تمہاری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے اور یہ لوگ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ کر مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ رمیز خان صرف اسے یہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات دیتا سمجھ رہا تھا، جبکہ میرب اس کی باتوں کو سن کر نئے سرے سے ڈرنے لگی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ اب اللہ جی، سارے امتحان آج ہی لینے تھے۔ بیگ سے چادر نکال کر اسے خود کو اچھے سے ڈھانپتی وہ ایک بار پھر خود کو کوس رہی تھی۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہاں کے مقامی اسے رات کے اس پہر رمیز خان کے ساتھ دیکھ کے کچھ غلط انداز بھی سوچیں گے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ آخر وہ اس وقت کہاں جاتی؟ یہ تو رمیز خان کی مہربانی تھی جو اتنا بڑا رسک لے کر وہ اسے گھر سے یہاں لے کر آیا تھا۔ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل عجیب طرح سے گھبرانے لگا۔ جب چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کے ساتھ چل کر اوپر آئی۔ رمیز خان فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آیا، جہاں وہ جلد بازی میں دروازہ بنا لاک کیے ہی آ گیا تھا۔ میرب جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، وہیں سے نظریں گھمائے اس پر ایک پل میں یہ انکشاف اچھے سے ہو گیا تھا کہ یہ گھر نہیں بلکہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے جہاں صرف ایک بندے کی رہائش ممکن تھی۔ رمیز خان جو اسے وہیں سہمی نگاہوں سے خود کی طرف دیکھتا کھڑا پایا تو بے اختیار بولا، کیا ہوا؟ دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔
وہ لاپرواہی سے کہتا اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو عجیب الجھن کا شکار ہوئی اندر آتی دروازہ بند کر گئی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آیا اب وہ اسے آرام کرنے کے لیے بیڈ روم دے گا یا نہیں، لیکن اس کی زبان یہ لفظ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ رمیز خان سیدھا اپنے بیڈ روم میں آتا، ہیٹر آن کرنے لگا اور ایک کمبل نکال کر بیڈ پر پھینکا۔ مزے سے اس پر نیم دراز ہو گیا۔ میرب، جو اس خیال سے اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی کہ شاید وہ اسے بیڈ روم میں سونے کی آفر کرے گا، وہیں دہلیز پر رک کر حیرت سے اس کی حرکت دیکھنے لگی۔ جب کچھ دیر بعد رمیز اس کی ہکا بکا شکل دیکھتا بیزاری سے بولا، کیا بات ہے میرب، جا کر سوتی کیوں نہیں؟ یہاں کھڑی کہ اب ساری رات جگا کرنے کا ارادہ ہے؟ میرب کا صدمے سے برا حال تھا۔ رمیز بھائی، لیکن میں کہاں سوؤں گی؟ اب رمیز خان اس کا مطلب سمجھتا بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا۔ دیکھو میرب، میں تمہاری مدد کرتا، تمہیں گھر تو لے آیا، لیکن تم جانتی ہو میری مہمان نہیں ہو جو میں تمہاری اس وقت مہمان نوازیاں کرتا پھروں۔ ہمارا تعلق کزنوں والا ہے، اور ویسے بھی تم مجھ سے 8 سال چھوٹی ہو۔ بڑوں کا احترام ادب کرنا سیکھو۔ اگر تم یہاں کھڑی اس خوش فہمی کا شکار ہو کہ میں تمہیں اس بیڈ پر سونے کی آفر کروں گا اور خود لاؤنج میں رکھے صوفے پر سوؤں گا، تو ایسا بالکل نہیں۔ تمہیں تھوڑی بہت میری عزت تو کرنی چاہیے نا، آخر میں نے تمہاری اس مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ رمیز خان ایک بار پھر اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتا اپنا احسان جتانے لگا، جسے سو کر میرب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسے لاؤنج میں صوفے پر کیسے سو جائے۔ لاؤنج میں سونے کا مطلب تھا وہ پوری طرح سے خود کو غیر محفوظ تصور کرتی، اپنی رات حرام کرتی۔ رمیز بھائی، میں صرف ایک رات کے لیے یہاں آئی ہوں، اگر آج آپ مجھے بیڈ روم میں سونے دے دیتے ہیں تو یہ آپ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہوتا۔ میں دوبارہ آپ کے گھر نہیں آؤں گی، نہ پھر کبھی آؤں گی۔ میری وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، شرمندگی سے کہتی وہ نیچے سے سر جھکا گئی۔ تم خود کو دیکھو اور پھر مجھے، میں صوفے پر پورا نہیں آ سکوں گا، تم البتہ اتنی سی ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہارا وزن 45 کلو بھی نہیں ہے، آرام سے صوفے پر سو جاؤ گی۔ میرب، صاف لفظوں میں کہوں، اگر میں تمہیں بیڈ روم میں سونے دیتا بھی ہوں تو پھر مجھے باتھ روم سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ مجھے رات میں واش روم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اگر تم دروازہ بند کر لو گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ رمیز خان نے اب صحیح معنوں میں اپنی پریشانی اسے بتا کر لاجواب کر دیا تھا، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھی تھی۔ جو بھی ہو، وہ تھی تو ایک جوان لڑکی جو اس وقت ایک غیر محرم شخص کے ساتھ اس کے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا ڈرنا فطری طور پر عام بات تھی۔ اس پر پریشانی یہ کہ بیڈ روم، واش روم کے ساتھ کمبل بھی ایک ہی تھا، کیونکہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی ضرورت کا سارا سامان مختصر اس کی ایک ذات کی ضرورت پوری کر سکے جتنا تھا۔ چلو تم یہ کمبل لے جاؤ، باہر لاؤنج میں ہیٹر بھی نہیں ہے، میں دروازہ اندر سے بند کر لوں گا، لیکن دروازہ اتنا ضرور کھلا رہے گا کہ ہیٹر کی گرم ہوا لاؤنج کو بھی گرم کر دے گی۔ اور پھر یہ کمبل بھی ہے، اگر تمہیں رات کو واش روم کی ضرورت پڑ جائے تو بنا مجھے ڈسٹرب کیے پلیز واش روم یوز کر لینا۔ رمیز خان اب اس کی پرواہ کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولا، جس پر تھوڑی بہت ڈھارس میرب کو ملی، جس سے یہ ہوا کہ وہ کمبل لیتی لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ گئی۔ اب مجبوری یہ کہ نیند میں اسے ہاتھ پیر چلانے کی بہت بری عادت تھی۔ یہی بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ سویا ہوا انسان مرے ہوئے انسان کے برابر ہوتا ہے۔ چھوٹے سے صوفے پر سکڑ کر لیٹتی، اچھے سے خود کو کمبل سے ڈھانپتی، وہ لاؤنج میں ہی لیٹ گئی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی، جب اچانک اس کی سوچ کے پردوں پر ان دو گہری آنکھوں کا عکس لہرا گیا۔ رمیز خان کی نظریں جس طرح سے اسے دیکھا کرتی تھیں، انہیں سوچ کر میرب اب کنفیوز ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں رمیز خان کے کمرے کی جلتی بتی بند ہو گئی، جس سے فلیٹ اب مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ میرب کا دل اس اندھیرے میں مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت بے حد مجبوری میں ایک چھت کے نیچے اس کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور تھی، جسے کبھی میرب نے اچھی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے ٹھہرے مزاج سے ہی پیش آئی تھی، منہ بھر کر جواب دے دیا کرتی، بڑے چھوٹے کا کوئی بھی لحاظ کیے بنا وہ اسے کبھی ایک بڑے کزن ہونے کی عزت نہیں دیا کرتی تھی، اور آج اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔
میرب کب اپنی گہری سوچوں سے سفر کرتی نیند کی وادیوں میں ڈوبی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کے تقریباً 4:30 بجے ہوں گے جب اس کی گہری نیند میں اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا، جس سے ہڑبڑا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہی تھیں کہ سامنے اسے رمیز خان کھڑا دکھائی دیا۔ رمیز خان کے چہرے پر پانی کے قطرے تھے جو شاید اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ وضو کر کے آئے۔ میرب اٹھو، اس کی تیز جھنجھوڑ دینے والی سخت آواز پر میرب حواسوں میں آتی جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرب جو شاید کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی مکمل جاگ چکی تھی۔ میرب، میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے، فلیٹ کا دروازہ اندر سے لاک کر لو، پتہ نہیں چابی کہاں رکھتی، مل نہیں رہی، ورنہ میں لاک کر کے جاتا۔ اس وقت جلدی میں ہوں، مجبوری میں تمہیں جگانا پڑا۔ مجبوری میں کہتا اپنے فولڈ کیے آستین نیچے کرتا وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرب دروازہ لاک کرتی، اب واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھتی، اس پورے خالی فلیٹ کو دیکھتی دل ہی دل میں ڈرنے لگی۔ جب وہ تھا اسے تب بھی ڈر تھا، اب اس کی غیر موجودگی میں بھی میرب ہیپی خوف محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے خود کو دلاسا دیا کہ میرب صبح تو ہو چکی ہے، لیکن آج سے پہلے میرب کب اتنی صبح اٹھنے کی عادی تھی؟ نہ ہی وہ نماز کی پابندی کرتی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھی کہ چلو اب اٹھ ہی گئی ہوں تو نماز پڑھ کر ناشتہ ہی بنا لیا جائے، تاکہ رمیز خان کے احسانوں کا جو بوجھ کل رات سے وہ اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے اب تھک چکی تھی، ان کا زور کچھ کم ہو سکے۔ رمیز خان جو نماز پڑھ کر آیا تھا، فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اس کے حواسوں نے مزید ناشتے کی خوشبو کو محسوس کرتے حیرت سے میرب کو دیکھا۔ جی، میں نے سوچا بھوکے پیٹ تو آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر نہیں آئیں گے، تو چلو آپ کے لیے مزیدار ناشتہ ہی بنا دوں تاکہ آپ کے احسانات کچھ کم ہو سکیں۔ منہ بگاڑ کر بولتی وہ اب سیدھا ٹیبل کی طرف بڑھی تھی جہاں گرم گرم ناشتہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رمیز خان کے لب دلکشی سے مسکرا اٹھے جب کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا، ناشتہ اپنے سامنے کرتا وہ بھی دو بدو بولا، چلو شکر ہے آپ کو کوئی نیک خیال تو آیا، ویسے ناشتہ تو بہت ہیلدی اور اچھا بنایا ہے تم نے۔ موہد کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اس پہ تیر اندازی کرنے کا، تعریف میں بھی وہ اسے چھیڑ رہا تھا جس پر اب وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو غصہ بعد میں کر لینا، پہلے کچھ کھا لو ہلکا پھلکا۔ مذاق کرتے دونوں نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم کیا۔ چلو میرا اب تم جلدی سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے جم پھر آفس جانا ہے۔ میرب اس کے کہنے پر جلدی سے تیار ہوتی نیچے چلی آئی جب وہ اسے یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے کام کے سلسلے میں آفس چلا گیا۔ کل کی نسبت آج میرب خان کا نظریہ رمیز خان کے لیے بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے وہ اس کا صرف کزن تھا، لیکن کل رات کے بعد سے اب وہ میرب کا مددگار، پھر عزت کا محافظ ہونے کے ساتھ اس کا آسرا بنا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں نوک چوک سوال جواب اپنی جگہ، لیکن اگر رمیز خان اس وقت میرب کی مدد کو نہ آتا تو شاید میرب کے ساتھ کچھ غلط ہو ہی جاتا۔ سب سے بڑھ کر اس کا کردار جو اب تک میرب غلط ہی سمجھتی آئی تھی، وہ کتنے مضبوط کردار کا مالک تھا۔ اس کا لیا دیا انداز اور لاپرواہی میرب کو تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، میرب یہ سوچتی دل ہی دل میں مسکراتی اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میرب رکو، وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی جب اسے پیچھے سے سعدیہ کی آواز آتی سنائی دی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر سعدیہ کی طرف دیکھا۔ جب وہ اس کے قریب آتی شرمندگی سے اپنی کل کی حرکت پر معافیاں مانگنے لگی۔ یار اچانک بس مجھے جانا پڑ گیا امی ابو کے پاس، اور میرے بالکل ذہن سے نکل گیا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی جب میرب بھی اب تھوڑی نرم پڑ گئی۔ مجھے یہ بتاؤ تم پھر کہاں گئی تھی؟ ہاسٹل تو بند ہو چکا تھا، تم کہہ رہی تھیں۔ جب میرب نے اسے بتایا کہ اسی شہر میں اس کا کزن بھی رہتا ہے جسے بر وقت فون کر کے میرب نے اسے بلوا لیا تھا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، تم اپنے اس کزن کے ساتھ چلی گئی؟ پھر تو وہ اپنے فلیٹ پر اکیلے رہتا ہوگا، تم اس کے ساتھ اکیلی رہی؟ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا تم اکثر ذکر کرتی رہتی ہو، جو ہے تو بہت زیادہ ہینڈسم لیکن کھڑوس، جلاد اور سڑیل سا ہے؟ سعدیہ تجسس لیے ایسے بول رہی تھی جیسے کسی کھوج میں میرب سے کچھ اگلوانا چاہتی ہو۔ میرب نے غیر محسوس انداز میں اس کی طرف دیکھتے لاپرواہی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا مجھے اس کی تصویر ہی دکھا دو، میں بھی تو دیکھوں وہ کیسا دکھتا ہے، سعدیہ بڑے دلچسپ انداز میں بولتی اب اصرار کرنے لگی۔ لیکن میرب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
سعدیہ اس کی گہری خاموشی بھانپتی اب چپ ہو گئی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد جب وہ دونوں گھر جانے لگی تب سعدیہ میرب سے بولی، میرب آج کل میں ہماری لاسٹ کلاسز ہیں، اس کے بعد پھر کچھ دنوں تک یونیورسٹی آف رہے گی، تم آج ہاسٹل نہ ہی جاؤ۔ یہ نہ ہو وہاں کی وارڈن تم سے پوچھے کہ کل رات تم کہاں تھی، اس نے حاضری لگائی ہوگی تو ظاہر ہے بھانپ جائے گی اور تم سے ضرور تفتیش کرے گی، تم پھر کیا جواب دو گی؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے گھر فون کر کے کل رات تمہارے ہاسٹل میں غیر موجودگی کی اطلاع دے دے۔ سعدیہ بڑی پریشانی سے اسے یہ سب بول رہی تھی، جبکہ یہ سب سوچ کر میرب اب کافی ڈر گئی تھی۔ نہیں سعدیہ، حویلی تک یہ بات کسی صورت نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کیا کروں؟ کوئی حل تلاش کر خدا کے لیے۔ میرب رونی صورت بناتی بولی، ایک کام کرتے ہیں، میں ہاسٹل جاتی ہوں اور اسے یہ کہہ دیتی ہوں کہ تم کسی ضروری وجہ سے اپنے گھر چلی گئیں اور مجھے کہا ہے ہاسٹل میں انفارم کرنے کو، اس طرح تم بچ جاؤ گی اور انہیں شک بھی نہیں ہوگا، پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ دوسری صورت، اگر ہاسٹل سے فون تمہارے گھر چلا گیا اور انہوں نے گارڈین کو بتا دیا کہ تم ایک رات گھر سے باہر رہی ہو تو ہاسٹل میں بدنامی ہوگی، الگ گھر والوں پر بھی امپریشن غلط جائے گا، اور پھر تمہارا خاندان تو ہے بھی سخت قسم کا، کوئی یقین بھی نہیں کرے گا تمہارا۔ اس کی باتوں کو سوچ کر اب میرب کے پسینے چھوٹ گئے جب وہ ڈر کر بولی، اس کا مطلب مجھے ایک رات مزید وہاں گزارنی پڑے گی کیونکہ کل لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد ہی میں گھر جا سکوں گی۔ اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کل بھی تو تم نے وہی رات گزاری تھی، تو آج ایک اور صحیح۔ دیکھا جائے تو تمہارا کزن مضبوط کردار کے ساتھ نہایت شریف انسان معلوم ہوتا ہے، ویسے میرا اگر اتنا اچھا کزن ہوتا تو میں یہاں ہاسٹل میں رہتی ہی نہیں۔ سعدیہ کی باتیں سن کر میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے وارڈن کا جلاد روپ یاد آیا جب وہ ایسی غلط حرکتیں کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اس کی کرخت آواز ہی میرب کی جان نکال لینے کو کافی تھی۔ جب جھرجھری سی لیتی میرب فیصلہ کن انداز میں بولی، ٹھیک ہے، پھر میں رمیز بھائی کو فون کر دیتی ہوں۔ اتنا کہتی وہ فون نکال کر اسے کرنے لگی جب ایک دو جاتی بیل پر ہی رمیز خان نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو میرب، ہاں بولو، سب ٹھیک تو ہے؟ جب اس کی مصروف آواز میرب کو آتی سنائی دی، رمیز بھائی آج اگر آپ مجھے غریب پر ایک احسان کر دیں، مجھے آج اپنے گھر میں پناہ گزین ہونے دیں، تو آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میرب کل لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد کچھ دنوں تک یونیورسٹی آف رہے گی، میں پھر حویلی چلی جاؤں گی۔ میرب کی مری مری سی آواز سن کر رمیز خان مختصر سا بولا، چلو ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں تمہیں 4 بجے تک لینے آؤں گا، تب تک تم یونیورسٹی میں رہ کر میرا انتظار کرنا۔ اس کے اتنے آرام سے مان جانے پر میرب خوش ہوتی سر ہلا گئی۔ پھر سعدیہ اور وہ دونوں یونیورسٹی میں رہ کر رمیز خان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 4 بجے رمیز خان یونیورسٹی کے باہر کھڑا میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میرب مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی آئی اور سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہائے، اب بولو آج کیا ہوا؟ کوئی خاص وجہ جو آج بھی میرے فلیٹ پر تم نے رکنے کا ارادہ کیا؟ اب کہ رمیز خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے اس سے وہ پوچھا، کیونکہ اس کے خیال میں آج تو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی میرب بی بی جو اسے رمیز خان کا سہارا لینا پڑے۔ میرب شرمندہ سی دکھائی دیتی اسے پھر وارڈن والا تمام مسئلہ بتا گئی تاکہ اس کے دل میں میرب کے لیے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے۔ دیکھو میرب، تم میری کزن ہو، مجھے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں میری بہت عزت ہے، جیسا میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ وہاں شریف لوگ رہتے ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ اسی طرح آتی جاتی رہیں تو نظروں میں آنے کا امکان لازم ہے، پھر وہ یہی سوچیں گے کہ شاید میں تمہیں کسی غلط مقصد سے یہاں لاتا لے جاتا رہتا ہوں۔ دیکھو، کسی کی سوچ تو ہم بدل نہیں سکتے۔ کل رات بہت دیر ہو گئی تھی جب تم آئی تھی، شاید کسی کی نظر تم پر نہ پڑی ہو، لیکن آج تو دن ڈھلا بھی نہیں۔ اس وقت بہت سے بزرگ، بچے، خواتین چہل قدمی کرنے کے ساتھ ضروریات کے لیے بھی گھروں سے باہر آتے جاتے دکھائی دے رہے ہوں گے، اور اگر کسی کی نظر تم پر پڑ گئی یا کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ رمیز خان نظریں بظاہر سامنے کی طرف تھیں، لیکن اس کا چہرہ اور سنجیدہ انداز میرب کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ جب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کوئی بھی عزت دار انسان ہوگا تو اسی طرح فکر کرے گا
کہ کوئی کہیں اس کے صاف کردار پر انگلی نہ اٹھا دے، اس صورت میں جب وہ بیچارہ خود کسی کی مدد کر رہا ہو۔ رمیز بھائی، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، یقین کریں مجھے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ اس کی افسردہ سی آواز سن کر رمیز خان نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ چلو آ ہی گئی ہو تو دل چھوٹا مت کرو، جو ہوا دیکھا جائے گا۔ یہ کہتا رمیز خان اسے تسلی دیتا اس کی شرمندگی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ شام ڈھل کر رات کی سیاہی کی طرف بڑھ رہی تھی جب رمیز خان کی گاڑی فلیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ رمیز خان نے میرب کو اشارے سے پہلے اوپر جانے کو کہا، پھر خود بھی لاپرواہی سے چلتا ایسے کہ کسی کی نظروں میں نہ آئے فلیٹ پر آ گیا۔ واپسی پر آتے ہوئے وہ راستے میں بنے ایک ہوٹل سے کچھ کھانے کے لیے پیک کرواتا لے آیا تھا۔ جب میرب سے فریش ہونے کا کہتا، پھر خود بھی اچھے فریش ہو کر اس نے میرب کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران نہ رمیز خان نے کوئی بات کی نہ ہی میرب نے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے انجان بنے کھانے سے انصاف کرتے اٹھے۔ اس کے بعد میرب نے اچھے سے وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ رمیز خان جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے کی نیت سے بیٹھا ہی تھا، دستک کی آواز سن کر ایک پل کو ٹھٹکا۔ دروازے پر کون ہے؟ خود سے سوال کرتا وہ اٹھا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھنے لگا، جہاں اس کی آنکھیں سوسائٹی میں رہنے والے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ اور ایک پولیس کا بندہ کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر حیرت سے بڑی ہو گئی۔ جب خود کو نارمل ظاہر کرتا وہ پورے اعتماد سے بولا، سب خیریت تو ہے؟ آپ لوگ یہاں میرے دروازے پر؟ کیا بات ہے؟ اس نے سب پر نظر دوڑاتے مہذب انداز اپنایا ہوا تھا کہ بات کہیں وہ نہ ہو جس کا اسے ڈر تھا۔ پولیس کا بندہ جو سب سے آگے کھڑا اپنی ڈیسنٹ پرسنالٹی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جس کی عمر 35 کے قریب لگ رہی تھی، وہ رمیز خان کے سوال پر جواب دیتا بولا، معاف کیجیے گا آپ کو پریشان کیا، لیکن یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کچھ دیر پہلے انہوں نے اس فلیٹ پر آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ مطلب آپ کے بیچ کوئی رشتہ؟ بظاہر پولیس والے کا انداز بہت شریفانہ تھا، لیکن اس کی کھوجتی نظریں رمیز خان کو بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے سوال کے آخر کے چند الفاظ رمیز خان کو ہلا گئے تھے۔ وہ اب کیا کہتا، جبکہ اندر نماز پڑھ رہی میرب کو باہر ہو رہی تمام باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ بچا لے اس ذلت سے، ایسا نہ ہو ایک مصیبت سے بچنے کے لیے میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اور پھر رمیز بھائی، ان بیچاروں کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میری وجہ سے ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل سے مچ گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے انہیں کوئی بڑی پرابلم کو فیس کرنا پڑے۔ اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ وہ بے حد پریشان ہوتی دعائیں مانگنے لگی۔ رمیز خان نے تحمل سے ان کی بات سنی۔ دیکھیے سر، وہ میری کزن ہے، آپ سب یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی کزن؟ صرف یہی رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ دیکھیے پھر آپ یہاں نہیں رہ سکتے، یہ شریف لوگوں کی سوسائٹی ہے۔ اس طرح بنا کسی رشتے کے جب ایک بزرگ پیچھے سے نکل کر سامنے آتے بولے ہی تھے، جب رمیز خان بھی چپ نہیں رہ سکا اور ان کی بات بیچ سے کاٹتا بولا، دیکھیے جناب، جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں، یہ میری تایا زاد کزن نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہیں۔ ان کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے اور یہ حویلی سے میرے پاس رہنے آئی ہیں۔ اب تو شاید آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ان کے یہاں رہنے سے۔ رمیز خان کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اب وہ سب لوگ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ جب پولیس انسپیکٹر نے اپنی پوری تسلی نہ ہونے پر رمیز سے بولا، ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے نکاح نامہ ابھی لا کر دکھا دیں، ہمیں آپ کی بات پر یقین آ جائے گا، پھر ہم چلے جائیں گے، کوئی آپ کو دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ جی انسپیکٹر صاحب، نکاح نامہ تو ہے لیکن میرے پاس نہیں اس وقت۔ جس مسجد میں ہمارا نکاح ہوا ہے وہ وہاں کے مولوی صاحب کے پاس ہے۔ رمیز خان نے بر وقت حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے کہا، جو اتنی آرام سے ان کا پیچھا چھوڑتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ فی الحال کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بول گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح نامہ مولوی صاحب سے لا کر ہمیں دکھا دیں، ہم چلے جائیں گے۔ وہ پولیس والا ہنوز اپنے سابقہ انداز میں بولا، جی ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میری بیگم نماز پڑھ لیں تو پھر میں انہیں ساتھ لے کر ہی مسجد جاؤں گا نکاح نامہ لینے، کیونکہ میں آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں تو پھر میں بھی اس معاملے میں آپ پر کسی طرح کا کوئی اعتماد نہیں کر سکتا۔ یہ لیں میرے گھر کی چابی،
بھلے میرا فون بھی رکھ لیں، لیکن میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، مسجد سے نکاح نامہ لوں گا اور آدھے گھنٹے میں واپس جاؤں۔ آپ سب کے سامنے ثبوت کے ساتھ موجود ہوں گا۔ آپ لوگ یہیں میرا انتظار کیجیے۔ آپ سب نے مجھے کیا سمجھ رکھا کہ میں اس قسم کا بدمعاش، گھٹیا کردار کا مالک شخص ہوں؟ کیا اتنے ٹائم سے میرے یہاں رہتے کسی کو میرے کردار یا کسی قسم کی کوئی حرکت میں جھول نظر آیا جو اب اس طرح سے آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں؟ بنا کسی لگی لپٹی کے وہ بے خوفی سے سب پر نگاہ ڈالتا مضبوط لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میاں، زیادہ باتیں نہ بناؤ، اپنا نکاح نامہ لے آؤ بس۔ پھر وہی بزرگ اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میرب جو نماز پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی، کمرے میں دبک کر بیٹھی باہر ہو رہی تمام باتوں کو بغور سنتی پریشان تھی جب اسے رمیز خان کی وہیں سے کھڑے آواز آتی سنائی دی، بیگم اگر نماز پڑھ لی ہے تو جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جائیں، ہم لوگ مسجد جا رہے ہیں مولوی صاحب سے نکاح نامہ لینے۔ ان لوگوں کو نکاح نامہ دیکھنا ہے ہمارا، تاکہ یقین آ جائے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، کوئی غیر محرم نہیں۔ میرم وہیں سے بیٹھی اس کی باتوں کا مفہوم اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر رمیز نے ان سے نکاح کی بات نہ کی ہوتی تو اس وقت ان دونوں کو کتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ ہو سکتا تھا وہ انہیں پولیس اسٹیشن لے جاتے اور پھر نہ جانے کیا کیا جاتا، جسے سوچ کر میرب کا خون خشک کیے دے رہا تھا۔ میرب خاموشی سے تیار ہوئی۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے خود کو مکمل طور پر چھپا لیا اور پھر رمیز خان کے ساتھ چلتے فلیٹ سے باہر آ گئی۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے معاف ہو چکا تھا۔ ڈر اور خوف کے آثار چہرے پر لیے وہ رمیز خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی جب رمیز اس سے بولا، دیکھ رہی ہو تمہاری وجہ سے میری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ کل تک جو لوگ مجھ سے خوش اخلاقی سے ملتے تھے، آج وہی لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھاتے مجھے آنکھیں دکھا رہے۔ رمیز خان کی سرخ آنکھیں اور جھتلاتا ہوا انداز میرب کو چوٹ کی طرح لگا۔ اس کے شدید رد عمل سے نظریں چراتی وہ گلوگیر لہجے میں بولی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہم حویلی جائیں گے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ میں اپنا فون، قیمتی لیپ ٹاپ اور پورا فلیٹ کھلا چھوڑ کر ان کے حوالے کر کے آیا ہوں، اس بھروسے پر کہ میں غلط نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے یہاں لازمی آنا پڑے گا کیونکہ میری ساری ضروری چیزیں یہاں ہیں، اور اگر میں واپس نہیں آتا تو ان کا شک ہم پر یقین میں بدل جائے گا، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ کیے۔ میرب کی باتوں نے اس کا میٹر گھما دیا تھا۔ جب وہ حد درجہ سنجیدگی لیے اس کی بات کا جواب دیتا بولا، اب ہم خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ میرب خوفزدہ آنکھوں سے رمیز کی طرف دیکھتی بولی، کیا کریں گے؟ نکاح نامہ لائیں گے؟ اب کے رمیز نے حکمیہ انداز میں کہا، کیا؟ مگر کیسے؟ کیا نکاح نامہ جھوٹا لائیں گے؟ میرب حیران ہوتی پوچھنے لگی، جھوٹا کیوں؟ ابھی ہم نکاح کر لیتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا بھی تو ہے۔ ابھی بات میری عزت اور غیرت کی ہے، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ نکاح تو کرنا ہوگا، ورنہ کردار صرف میرا ہی نہیں تمہارا بھی داغدار ہوگا، پھر یہ بات آگے تک جائے گی۔ ہو سکتا ہے بابا سائیں کو بھی علم ہو جائے اس بات کا، اور تمہارے ابا جان وہ بھی جان جائیں گے کہ تم 2 راتیں میرے ساتھ رہی ہو۔ رمیز خان کی باتیں سن کر میرب سر سے پیر تک زور زور سے کانپنے لگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ میری بات مان لو اور یہ نکاح کر لو، اس کے چہرے کے نافہم تاثرات دیکھ کر حکم صادر کرتا بولا۔ وہ اتنی آرام سے نکاح کرنے کا بول رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ اس شخص سے نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نکاح چاہے جھوٹا ہو یا مذاق میں کیا گیا ہو، وہ ہوتا نکاح ہی ہے جو 2 غیر محرم مرد اور عورت کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیتا ہے، جسے دوسری صورت میں اگر ختم کرنا پڑے تو طلاق دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں آتش فشاں کی طرح پھٹتی جا رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایسی مشکل میں پھنس چکی تھی جس کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مسجد پہنچ کر ایک جاننے والے مولوی صاحب کو رمیز خان نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ ان دونوں کا فوری نکاح پڑھوانے پر رضامند ہو گئے، جس کی فیس انہوں نے 20,000 روپے لی، اور 40 سے 45 منٹ کے اندر نکاح نامہ 1 ماہ پہلے کی تاریخ پر بنوا کر رمیز خان کے حوالے کر دیا گیا۔ نکاح کے ایجاب و قبول کرنے کے دوران میرب کو اچھے سے احساس ہو گیا کہ وہ رمیز خان کی دسترس میں جا چکی ہے۔ چند پلوں میں میرب سکندر خان سے میرب رمیز خان بنا دی گئی تھی۔
وہ بھی اس کی مرضی کے خلاف۔ میرب نے نظریں چرا کر برابر میں بیٹھے اس انسان کو دیکھا جس کا مقام اب سب سے اوپر اور اہم ہو گیا تھا۔ وہ بے نیاز لاپرواہ سا نکاح نامہ ہاتھ میں لیے گاڑی تیز رفتار سے چلاتے اس کی وجود سے بالکل انجان تھا۔ جب اچانک میرب سے بولا، نہ جانے ان لوگوں نے میرے فلیٹ میں کیا کیا کر دیا ہوگا، کہیں کوئی چیز ہی نہ اٹھا لیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں جو کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگا سکتے، تو پھر وہ اپنے معیار سے گر کر چوری چکاری بھی کر سکتے۔ تمہیں تو پتہ ہے گھٹیا پولیس والوں کا کام ہی ہے شریف لوگوں کو پریشان کرنا، انہیں بلیک میل کرنا۔ اگر مجھے آپ آئی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں ہرگز اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ غیر ارادی طور پر وہ میرب سے بولتا ہی جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک عجیب سا احساس تھا جو میرب کو اس کے لہجے اور انداز سے محسوس ہو رہا تھا۔ ایک محبت سی، اپنائیت سا جذبہ تھا جو اس کی سرخ آنکھوں کے ڈوروں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے نیازی میں بھی ایک پرواہ تھی جسے سمجھ کر بھی وہ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں فلیٹ پہنچ گئے اور ہاتھ میں پکڑا نکاح نامہ پولیس کے حوالے کیا، جنہیں دیکھ کر اور تسلی کر لینے کے بعد کہ وہ شرعی طور پر میاں بیوی ہیں، اہل محلے والوں نے انہیں مبارکباد دی اور پھر پولیس انسپکٹر بھی مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ صرف ایک کاغذ کے دیکھ لینے سے سب کے رویے ایک دم سے بدل گئے۔ شاید یہی نکاح کی طاقت اور عزت ہے، میرب نے سب دیکھنے پر دل میں سوچا۔ لیکن اب آگے کیا کرنا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو رمیز خان کی نظریں اس کے لیے استحقاق میں بدل چکی تھیں۔ وہ اس سے ڈری سہمی سکڑ کر صوفے کے کونے میں بیٹھ گئی جب رمیز نے اس کا خود سے بڑھتا اجتناب دیکھ کر چوٹ کی۔ یہ تم کیا چادر سے خود کو لپیٹ کر بیٹھی ہو؟ اتار کر رکھ دو، اب میں کوئی غیر محرم تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے احتیاط برت رہی ہو، محرم ہوں تمہارا۔ رمیز خان کی بات سن کر میرب اپنی جگہ سے اچھلتی چونک سی گئی، پھر گھبرا کر بولی نہیں۔ وہ بس یوں ہی اسے کوئی مناسب بہانہ نہیں سوچ رہا تھا جب رمیز خان نے خود ہی آگے سے کہا جو بھی ہو، لیکن میں اب تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے آرام سے چادر اتار کر بیٹھ جاؤ۔ نکاح جس بھی صورت میں ہوا ہو لیکن اب تو شوہر ہوں تمہارا۔ رمیز خان کا رویہ اچانک سے اس کے ساتھ بدل چکا تھا۔ میرب نے گہری نگاہوں سے اس کا تجزیہ کیا، کہیں رمیز خان اس نکاح کو سچ تو نہیں سمجھ رہا، لیکن اب اس کے کہنے سننے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ رمیز خان اس پر پورا حق جتا رہا تھا اور اس کی بڑھتی گستاخیاں نہ روکے گئیں تو مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کے لیے رات پہلے کی طرح گزارنا اب آسان نہیں تھا۔ اسے اب صحیح معنوں میں رمیز خان سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ اس چھت کے نیچے رمیز خان کے ساتھ کسی صورت ایک پل گزارنے کو اب تیار نہیں تھی۔ جب اس نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا، رمیز اب زیادہ رات ہوئی نہیں ہے، آپ اگر مجھے ہاسٹل چھوڑ دیتے، تو ابھی اس نے اتنا بولا ہی تھا جب وہ تنگ کر کھڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھتا بولا، کیوں ہاسٹل کیوں جاؤ گی؟ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں آرام سے رہو۔ یہ دوسری بار تھا جب وہ اسے خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا اور یہی بات میرب کو کھٹک رہی تھی۔ نکاح کرتے وقت تو وہ بڑا بے نیاز بنا اس سب سے لاپرواہ کا اظہار کر رہا تھا، مگر اب نکاح کے بعد اس کا رویہ پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ میرب کو اس وقت بہت سی باتوں کے علاوہ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ جب اس کے بابا کو ان سب باتوں کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کی بات کا یقین کرتے اس پر پہلے کی طرح بھروسہ کر پائیں گے؟ انہیں کتنا مان تھا میرب پر کہ وہ پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کرے گی، اس کی تعلیم ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ لیکن اب جب ان سب باتوں کا انہیں علم ہوگا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس نکاح کا جب معلوم ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سب باتیں میرب کے دماغ کی رگوں کو پھاڑ رہی تھیں جب اس نے رمیز خان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس سے اس نکاح کو خاموشی سے ختم کرنے کا ضرور کہے گی، کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا کے خلاف جا کر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ان کی بدنامی کے ساتھ ان کا سر بھی شرم سے نیچے ہوتا۔ لیکن دوسری طرف رمیز خان کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نکاح کی کشش اسے بے اختیار میرب کی جانب شدت سے کھینچ رہی تھی، جو اس نکاح کو ابھی تک قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں خود کو بے اختیار محسوس کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دونوں کی رات کٹی۔ جب وہ آخری کلاس لینے کے بعد یونیورسٹی سے باہر آئی تو اس نے رمیز خان کو باہر گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا۔ میرب خاموشی سے گاڑی میں بیٹھتی رمیز سے بولی،
مجھے حویلی جانا ہے، میری آج لاسٹ کلاس تھی، آپ کو بتایا تھا۔ اب کل سنڈے ہے، میں یہاں مزید اور نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے حویلی چھوڑ آئیں۔ رمیز خان اس کی بات جو بھی تک خاموشی سے سن رہا تھا ایک دم بولا، کچھ دن رہ جاؤ، میں پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں حویلی میں بابا کو بتا چکی ہوں کہ آج میری لاسٹ کلاس تھی، اب مزید ایک دن رکنا میرا ان کی نظر میں مجھے مشکوک ثابت کر سکتا ہے، اور پھر کوئی تک بھی نہیں بنتی یہاں رہنے کی۔ آپ پلیز زبردستی مجبور مت کریں اور مجھے حویلی چھوڑ دیں۔ میرب اس کی مزید ضد کے آگے جھنجھلاتی بھی بولی تھی، جب چاروں ناچار اسے میرب کی بات مانتے ہوئے حویلی جا کر چھوڑنا پڑا۔ گاڑی سے اترتی وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے سے خود کو روک نہ پائی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ جب رمیز خان نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میرب سے کہا، نہیں، مجھے کاروبار کے سلسلے میں کچھ کام ہے جو کرنے ہیں، میں اندر نہیں آ سکتا، اس لیے واپس جانا ضروری ہے۔ میرب اس کی بات سن کر سر ہلاتی واپس جانے کے لیے مڑی، جب اسے رمیز خان کی گھمبیر آواز سنائی دی، میرب رکو، بات سنو۔ اس کی آواز سن کر میرب ایک پل کو اپنی جگہ ٹھہر سی گئی، پھر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بہتر ہوگا کہ یہ نکاح ابھی سب سے خفیہ ہی رہے، اس بارے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، جب وقت آئے گا تو میں اپنے طریقے سے سب سے خود بات کر لوں گا، تمہیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت۔ اتنا کہتا رمیز خان وہاں رکا نہیں، میرب خالی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی اندر آ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے رمیز خان کو لے کر اس بارے میں ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھا، اچھا خاصا کاروبار کا مالک تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ لیکن میرب اپنے دل کا کیا کرتی؟ اسے وہ نہ اچھا لگتا تھا نہ ہی برا۔ ایک بات تھی جو اسے اندر سے ہی کھائے جا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جس نکاح کو اسے خاندان میں سب کے سامنے ریتی رواجوں سے بڑھ کر دعاؤں میں کرنا چاہیے تھا، وہ چھپ کر دباؤ میں آ کر کرنا پڑا۔ اب وہ یہ سب نہ تو چھپا سکتی تھی، نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ کھل کر بتاتی۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی جس میں وہ مزید الجھتی ہی جا رہی تھی۔ رمیز خان تیزی سے گاڑی چلاتا، گھنٹوں کا سفر پل میں طے کرتا اپنے فلیٹ پہنچا۔ جب تھکا ہارا وہ گھر کے اندر داخل ہوتا روم میں آیا اور دراز سے ایک تصویر نکال کر اسے بڑی محبت و چاہت سے دیکھنے لگا۔ جب یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رینگ گئی کہ جس کو اب تک وہ پانے کی چاہ میں نہ جانے کتنا تڑپا تھا، وہ اب اس کی بیوی ہے، اس کی محرم، جس کا ایک عرصے تک خواب دیکھتا رہا، وہ اب مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ یہ احساس ہی بہت حسین تھا اس کے لیے، جسے وہ اب تک خاموشی سے چاہتا آ رہا تھا۔ وہ اب اس کی تھی، صرف اس کی۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسی بات سے مجبور ہوتا وہ خود کو روک نہ سکا اور جو ضروری کام تھا وہ ختم کرتا واپس حویلی آ گیا۔ اب میرب سے دور رہنا، اسے نظروں سے اوجھل رکھنا اس کے دل کو گوارا نہیں تھا۔ جب بنا کسی کو اطلاع دیے وہ رات ہی کو واپس آ گیا تھا۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ جب وہ دبے پاؤں میرب کے کمرے میں داخل ہوا، میرب اچانک رات کے اس پہر اس کی غیر متوقع آمد پر ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب فرتے جذبات کا امنڈتا سمندر اپنے دل میں لیے رمیز خان بے اختیار ہوتا آگے بڑھا تھا اسے اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے، جب میرم زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیتی، خود سے دور کرتی حیرانگی سے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں رمیز؟ آپ کو اندازہ بھی ہے اس حرکت کا؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ مشکل حالات میں نکاح کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس رشتے کو سچ مان بیٹھیں اور مجھے اپنی بیوی تصور کرتے حق جمانے لگے۔ میرب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی اس کا حال برا کر دیتی۔ نکاح جس بھی صورت میں ہو، نکاح نکاح ہی ہوتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ اب نہ تو دنیا کی کوئی قانون اس بات کو جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ میرب کے پورے شدت سے لگائے جانے والے دھکے سے وہ فقط ڈگمگایا تھا، جب دوسرے ہی پل سنبھل کر اسے پھر اپنے بس میں کرتا بولا، نہیں مانتی میں اس نکاح کو جو چھپ کر سب سے کسی دباؤ میں آ کر دل کی رضا کے بنا کیا جائے۔ وہ اس وقت رمیز خان سے بے حد خوف زدہ دکھائی دیتی، لڑکھڑاتی زبان میں بولی، اب تم اس نکاح کو جھٹلا کر میرے جذبوں کی میری تذلیل کر رہی ہو، میرب بہت برا کر رہی ہو، پچھتاؤ گی،
یاد رکھنا۔ رمیز خان بظاہر نارمل انداز و تاثرات کے ساتھ بات کر رہا تھا، مگر میرب الفاظ کے پیچھے کی دھمکیوں سے بخوبی واقف تھی۔ چلے جائیے اسی وقت یہاں سے، ایسا نہ ہو اس پل میں شور مچا کر پوری حویلی کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں۔ اس نکاح کا کسی کو نہیں پتا، پھر ایسا نہ ہو رمیز خان آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ اس کی معصوم سی دھمکی کو سنتا رمیز خان زور زور سے ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے تو پھر تسلی کر لو، شور مچا کے، رمیز خان نے بے پرواہی سے کہا، جسے میرب منہ کھول کر شور مچانے ہی والی تھی کہ رمیز خان نے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا کھونٹتا بولا، اب تم دیکھنا میرب رمیز خان، صبح میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اسے دھمکاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح میرب کے اٹھنے پر گھر میں ایک طوفان تھا جو رمیز خان کی طرف سے میرب پر نازل ہوا، جس کے نتائج اتنے خطرناک ہوں گے کہ میرب کو اندازہ نہیں تھا۔ بابا سائیں، مجھے شادی کرنی ہے، میرب سے۔ ناشتے کی میز پر جب سب ناشتہ کر رہے تھے تب رمیز خان کے الفاظ سب کو حیرت میں ڈال گئے۔ میرب جو ناشتہ کرتے رمیز خان کے وجود کو بالکل فراموش کیے بیٹھی تھی، گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ سکندر خان جو میرب کے والد تھے رمیز کی بات سن کر روب سے بولے، تم کون ہوتے ہو شادی کا فیصلہ میری بیٹی سے کرنے والے؟ رمیز خان، مت بھولو وہ دن گئے جب مردوں کے کہنے پر لڑکیاں ان کی دسترس میں آ جاتی تھیں۔ یہ سکندر خان کی بیٹی ہے، میرب جہاں کہے گی وہیں اس کی شادی ہوگی۔ میں میرب کی پسند کو ترجیح دوں گا، نہ کہ تمہارے فیصلے کو، کیونکہ یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے کوئی دھمکی دے کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے میں ان روایتوں کے سخت خلاف ہوں۔ آپ تو خلاف ہیں، ذرا پوچھیے اپنی بیٹی سے، کیا وہ بھی ان روایتوں کے خلاف ہے؟ وہ تو مجھ سے نکاح کر کے بیٹھی ہے۔ دیں یہ ثبوت کے طور پر نکاح نامہ، میرے پاس ہے۔ اب کے رمیز خان نے صحیح معنوں پر سب پر بم پھوڑا تھا۔ میرب تو اس جھٹکے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ سکندر خان بے یقینی سے میرب اور پھر اس نکاح نامے کو ہاتھ میں پکڑے دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے رمیز خان پر دھاڑے، تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، سمجھتے ہو میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگاؤ گے اور ہم یقین کر لیں گے؟ میرب اب کرچی کرچی دل سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی تھی اسے اپنے باپ کے مان کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کر کے، وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بتاؤ میرب، کیا یہ سچ ہے جو رمیز خان کہہ رہا ہے؟ اب کے سکندر خان نے میرب کی طرف پلٹ کر تصدیق کرنی چاہی کہ آیا یہ سچ بھی ہے، یہ رمیز خان بکواس کر رہا ہے؟ بابا جان، اس سے پہلے آپ کو میں کچھ کہوں، یہ ثبوت آپ دیکھیں۔ میرب فون نکالتی سعدیہ کی وہ ساری باتیں انہیں سنانے لگی، جس میں سعدیہ اس سے معافی مانگ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس دن جب وہ اسے رات کو اکیلے چھوڑ کر اپنی فیملی کے پاس چلی گئی تھی، وہ اس کے کزن رمیز خان کی پلاننگ تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ماحول بن جائے کہ مجبور ہو کر عزت بچانے کے ڈر سے میرب اس سے مجبوراً نکاح پر راضی ہو جائے، جس کے لیے اس کے کزن نے میرب کی دوست کو 10,000 بھی دیے تھے۔ اس نے ہر اس بات کا میرب کے سامنے اعتراف کرتے معذرت کی اور رمیز کی ساری سچائی میرب کو بتائی کہ وہ کیسے ہیں، ہاسٹل میں تھی اور اس سے جھوٹ بولا کہ وہ فیملی سے ملنے گئی ہے۔ پھر اگلے دن اس نے میرب کو اکسا کر پھر رمیز کے گھر رکنے پر مجبور کیا، پھر محلے والوں کا وہاں آنا، ان پر الزام لگانا، یہ سب رمیز خان کی ہی چال تھی، اسے گھیرنے کی، تاکہ وہ بے بس ہو کر اس کی بات مانتی چلی جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر میرب کو حاصل کر لے۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ رمیز خان سعدیہ کی فون کال ریکارڈ سنتا دھاڑا تھا۔ اب کہ میرب مسکرا کر رمیز کو دیکھتی ایک اور فون کال ریکارڈنگ سب کو سنانے لگی، جس میں رمیز خان سعدیہ سے بات کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ میرب کو کیسے اس کے گھر لانے کے لیے سعدیہ کو ڈرامہ کرنا ہے اور وہ اسے اس کام کے پیسے دے گا۔ اب کہ رمیز خان کا چہرہ یہ سب سن کر سرخ پڑ گیا، اس کے الفاظ جیسے گم ہو گئے۔ اب بولو رمیز خان، کیا ابھی یہ جھوٹ ہے؟ یہ تمہاری آواز نہیں، بولو۔ میرب نفرت سے چیختی بولی، ہاں یہ سب میں نے کیا، وہ بھی تمہاری محبت میں، تمہیں پانے کے لیے۔ کیا برا کیا؟ نکاح کیا ہے، حرام راستہ تو اختیار نہیں کیا نا، یا تمہارا غلط فائدہ اٹھایا جبکہ میرے پاس اختیار تھا؟ رمیز خان اپنی سچائی سب کے سامنے آ جانے پر اب بے خوف سا سینہ تان کر بولا، بس رمیز خان، بہت سن لی میں نے تمہاری، اب ایک اور لفظ نہیں،
میرا بس چلے تو ابھی تمہیں اس بات کی سزا سناتے یہاں حویلی سے دھکے دے کر نکال دوں، لیکن میں یہ فیصلہ میرب پر چھوڑتا ہوں۔ جب تک وہ نہیں چاہتی اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نکاح کو لے کر تم بھی نہیں۔ رمیز خان، تم نے جو جھوٹ بول کر اسے ڈرا دھمکا کر ورگلایا، اس سے نکاح کیا، اس کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، لیکن پھر بھی میں یہ فیصلہ میرب پر چھوڑتا ہوں۔ وہ چاہے تو اس رشتے کو موقع دے کے دیکھ سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت کسی کا باپ بھی اسے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سکندر خان اب پورے جلال میں آتے حتمی فیصلہ سناتے وہاں سے چلے گئے۔ حویلی کا ہر شخص اپنی جگہ حیرانگی سے کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرب ایک نظر سب پہ ڈالتے خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ جب رمیز خان بھاگ کر اس کے پیچھے جاتا، ایک اکیلے گوشے میں اسے گھسیٹ کر لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے رمیز! میرب چیختی اس سے ہاتھ چھڑاتے چھٹپٹانے لگی۔ میرب پلیز ایسا مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب رمیز خان اس سے بے حد نرم لہجے میں بولا۔ اسے محبت نہیں، پیٹ پر وار کرنا کہتے ہیں رمیز۔ تم نے مجھے ہی نہیں بابا کو بھی دھوکہ دیا۔ میرب افسوس سے بولی، کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس سب کو بھول کر مجھے ایک موقع دو، اپنے اس رشتے کو ایسے مت ختم کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں صرف ایک شرط پر تمہیں معاف کر کے اپنے اس رشتے کو موقع دے سکتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے بابا سے معافی مانگو گے، تبھی میں رخصتی پر راضی ہوں گی۔ رمیز خان اس کی بات سن کر مسکراتا ہوا حامی بھرتا بولا، جانتی ہو میرب، میں نے صرف تم سے اس لیے محبت نہیں کی، بلکہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی ہماری بالکل تم جیسی ایک بیٹی ہوگی، جو اپنا دفاع کر سکے، جو مضبوط ہو۔ آج مجھے تایا جان کی تربیت پر، تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ جس طرح سے تم نے سمجھداری کا ثبوت دیتے سب کے سوالوں کا مقابلہ کیا، مجھے تم پر ناز ہے۔ میں سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے تایا جان سے معافی مانگوں گا، اور ان سے تمہارا ہاتھ بھی۔ اب تو تم مجھے معاف کر کے میرا ساتھ قبول کر لو گی نا؟ رمیز خان چاہت سے کہتا اب